دے گا، یہ قوم کو irreparable نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، اس ملک پہ یقیناً رحم یا اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ قوم کو ہو رہی ہے۔ اب یہ قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو یہ کہتا رہا اور جو اس نے موقف اختیار کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانیہ ہو جائے تو فراڈ تھا، یہ تو یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر، قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کو پوچھے کہ بھی وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کوئی نہ اس کو خود پتا ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے، وہ جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی سہی کسر دور ہو گئی ہے، آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے، آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی، میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب اس کو جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے۔ آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت کر سکے۔ جی چلائیں جی۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتے ہیں۔
تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. یہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ایسا مت سوچے کہ سب ختم ہو گیا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور. اب سے لے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے. یہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی ہے یہ ان دنوں یا اس وقت کی یہ بات ہے. فتنہ خان اٹ از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پالیسی ہے جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ اب اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی آپ کو سائفر جو ہے وہ بھیجے گا کہ بعد میں جو ہے وہ انکوائریاں بھگتا پھروں گا. کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا کوئی فورن جو آدمی ہے کسی بھی ملک کا وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا. یعنی صرف ایک جھوٹا بیانیہ گھڑنے کے لیے اس نے کس طرح کا کھیل جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھیلا اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے آپ کا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو معاملات ہیں ان سب کو اس نے جو ہے وہ زہر آلود کر دیا. اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ یہ چالیں چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش. پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست اور چلنی ہے چالیں. یعنی یہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ یہ ہے. 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. تو پبلک کیا کیا اس نے کہ جی جو خرید و فروخت کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروشی ہے. جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے. اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئے آپ ان کو ضمیر فروش چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ یاد کریں. اب یہ دیکھیں ضمیر فروش خود کہہ رہا ہے کہ 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. میرے پاس ہیں 5. میں نے میسج دینا ہے کہ جو 5 ہیں نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کو کہیں اب اس کا بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کس کو کہیں. اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا وہ والا 5 والا اگر 10 ہمارے پاس ہو جائے نا تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. دوبارہ فتنہ خان اس وقت قوم الارم ہوئی ہے. یعنی اکراس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں. تو اس میں کوئی فکر نہ کریں. آپ یہ دیکھیں یہ مدینہ کی ریاست کا دائی ہے. یہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں. ویسے عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے بھی یہ. اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بات جو ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کوئی فکر نہ کریں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. کوئی بھی حربہ یعنی کوئی بھی حربہ ہو ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں بڑا فرق پڑے گا. اب یہ ہے لوگوں کو یہ کسی کو چور کہتا ہے کسی کو ڈاکو کہتا ہے. اپنا کردار جو ہے وہ فرا گوگی ہے جس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکورٹی کلیئر تھی. جو گھر کی جو ہے وہ فرد تھی
اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری اسی کی بے نامی دار ہے، اسی کی فرنٹ مین تھی، ورنہ اس کے کہنے کے اوپر جی پورے پنجاب میں افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی، اس کے پاس کیا اختیار تھا جی؟ پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ جس کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تقریباً 452 کنال وہ ہیں، 240 کنال بنی گالہ میں تقریباً کو 5 سے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی بنتی ہے۔ وہ جو لفنٹر اس کا تھا وہ شہزاد اکبر اب پتہ نہیں کدھر دوڑ گیا ہے، 2 ارب اس نے لیے اور قوم کو جو ہے وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا، اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث کر لیا۔ یعنی یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اور چور اور ڈاکو جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہ اس کے اعمال ہیں، یہ خرید و فروخت کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے۔ جب نہیں بچ سکا تو یہ امریکی سازش ہے، امریکہ نے سازش کر دی ہے۔ تو اب یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے ایکسپوز کر رہی ہے، میری آپ سے بھی اور پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں۔ یہ لانگ مارچ کس لیے کرنا چاہتا ہے؟ انہی کاموں کے لیے، یعنی یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ ہر قیمت پہ ہر بے ایمانی سے، ہر حربے سے، یہ دیکھیں کوئی بھی حربہ ہو، ہر حربے سے جو ہے وہ اقتدار تک جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ لانگ مارچ بھی اس کا حربہ ہے۔ اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، وہ وزارت داخلہ نے جو ہے وہ ایک مؤثر جو پلان بنایا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ بڑی ڈیووٹڈ جو ہے وہ ہماری فورسز کی جو ہے وہ حاصل ہے ان کی خدمات۔ تو اس کی جو ہے وہ ایک آل پارٹیز اجلاس ہوا تھا، جس میں تمام پارٹیز کے سربراہوں نے جو اس اتحادی حکومت میں شامل ہیں، ان کے سامنے بھی وزیر اعظم کی اجازت سے جو ہے وہ میں نے وہ سارا جو ہے وہ رکھا پروگرام، انہوں نے اس کی تائید کی، انہوں نے اس کی منظوری دی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کل ہماری PMLN کی پارٹی کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بھی اس بات کو کی تائید کی گئی ہے کہ ہر وہ عمل جو ہے وہ اپنایا جائے جو اسلام آباد کو، اس ریاست کے کیپٹل کو سیکیور کرے، اور کسی قیمت پہ اس حربے کو جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا جو ہے وہ قانونی اختیار جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے IG صاحبان ہیں FC کے، اسلام آباد پولیس کے، اور جو DG رینجرز ہیں اور دوسری جو ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر ہم نے جو ہے وہ نیک نیتی سے جو ہے وہ یہ پلاننگ جو ہے وہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جتھا کلچر جو ہے یہ کامیاب ہو گیا، آج ایک جتھا آگے اسلام آباد کو قابو کر کے تو اپنی بات منوا لے، تو پھر تو بھائی روز جتھے آیا کریں گے، پھر تو یہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ اس کو پھر کسی اور کام کے لیے جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ مختص کر دیا جائے، پھر سپریم کورٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پہ بھی کوئی میرا خیال ہے پھر کوئی جو ہے وہ اور جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کروا دیا جائے۔ اس کی وجہ کہ پھر تو جتھے کا انصاف ہوگا، سپریم کورٹ کا انصاف تو نہیں ہوگا، ہائی کورٹ کی تو ضرورت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ کی تو ضرورت نہیں ہوگی، بس ٹھیک ہے جتھا لے کے آئیں اور آگے اپنے ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈکٹیٹ کریں اور ریاست کو جو ہے وہ سرنگو کریں، اور اس کے بعد آپ جتھا کلچر کے ساتھ آپ حکومت کریں۔ یہ ایک دفعہ اگر ایک جتھے کو یہ اجازت دے دی گئی
تو پھر کیا یہ آخری جتھا ہوگا؟ نہیں، یہ پہلا جتھا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر جتھے ہی آیا کریں گے. پھر بلکہ پھر ایسے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو اس کے پاس تو برگر فورس ہے نا، کئیوں کے پاس تو بڑی جو ہے وہ ٹرینڈ فورس ہے جتھے لانے کے لیے. وہ تو پھر بڑی آسانی سے جو ہے وہ جتھے لائیں گے. اس لیے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ روکیں گے. اور جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی رانا ثناء اللہ کو کیا پتا ہے، جی میاں شہباز شریف کو کیا پتا میرے کیا ارادے ہیں، ہمیں تمہارے ارادوں کا پتہ ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے. یہ انتظامی جو ہے وہ انتظامات کے علاوہ، ایڈمنسٹریٹو میئرز کے علاوہ 2 تجاویز اور ہیں جو سیاسی طور پہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر جو ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مبینہ آڈیو لیکس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں عمران خان سے متعلق. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ صاف شفاف ہوں، آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خرید و فروخت کرتے رہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی انہی کاموں کے لیے کرنے چاہتے ہیں. وزارت داخلہ نے اس کے لیے ایک مؤثر پلان بنایا ہے، اور کیا اسٹریٹجی ہوگی لانگ مارچ سے نمٹنے کی، اس حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ آگاہ کر رہے تھے.